ہیں میرے استاذ گرامی جو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے کہ میاں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا کہتے تھے 90 سال کی عمر میں؟ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے جو جوانی کی عیاشیاں نہ کیا ہو، جو جوانی کی رنگینیوں میں نہیں ڈوبا، وہی تو بول سکتا ہے، ورنہ سب کو معلوم ہے جوانی انگارہ ہوتی ہے، جوانی میں لذتیں ہر کوئی لوٹ لیتا ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے 90 سال کی عمر میں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بچپنا بھی ویسا ہی، جوانی بھی ویسی، بڑھاپا بھی ویسا ہی۔ اللہ رب العزت نے جو تقوی کا امام بنایا انہیں، اس کی مثال نہیں ملتی میرے عزیز، مثال نہیں ملتی۔ ہر چیز میں آپ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھا، حتیٰ کہ سنت مصطفیٰ کوئی بھی چھوٹنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کا یعنی روز مرہ کا جو معمول ہے اس اعتبار سے بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ آج تو ہم ساری چیزیں کر لے جاتے ہیں جائز اور ہونے کے اعتبار سے، بہت ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن جائز کاموں میں بھی وہ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے تھے۔ جائز کاموں میں بھی ہم تو ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، جائز ہے نا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں بیٹھتے تھے، کہا میں نے کبھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کے کھاتے تھے، حالانکہ یہ جائز کام ہے۔ چمچ سے توڑ کر کسی چیز کو نہیں کھاتے تھے، کہا نہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھایا کرتے ہیں۔ جس کو سنت رسول کا اتنا پاس و لحاظ ہو، اسی لیے میرے عزیزوں سچ کہا حضور تاج الشریعہ نے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ اس تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے آج کے دور میں۔ وہ نمازوں کے معاملات میں اتنے سخت تھے، اللہ اکبر، بہت سخت تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا آپ امامت نہیں فرماتے تھے، اکثر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے امامت نہیں فرماتے، لیکن جو امام ہوتا اس کی حالت بڑی خراب ہوتی تھی۔ رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی، کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی۔ کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح۔ کہا نہیں، یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی، 32 ہوتی تھی، 34۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا 2 رکعت میں غلطی ہوئی، مفتی اعظم نے کہا دوبارہ دوہراؤ۔ دوبارہ ہو گئے، پھر دوسری رکعت صحیح، پھر 2 رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا، غلطی ایسی آئی کہ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھاؤ۔ کبھی کبھار رمضان میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک امام کے پڑھانے کی بار بار اصرار کرتے جب تک صحیح شریعت کے مطابق تجوید ادا نہیں ہوتی تھی، اور ان کے سامنے پڑھایا ہوا بھی وہ صحیح میوانوں میں اپنے وقت کا امام ہوگا، اپنے وقت کا امام ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، تقریروں کا معاملہ آج تو جسے جو چاہے وہ بول کر کے چلا جائے، سٹیجوں پر، مائک پر، جس کو جو ملے بول کے چلا جائے، کیونکہ اب ہمارے ہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، منہ کھلا ہوا ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ وہی حالات ہیں آج۔ مفتی اعظم ان کا زمانہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں۔ سٹیج پر کون بولے گا، کیا بولے گا، سب طے ہوتا، اور بیان کرنے والا جو گھنٹہ بھر بیان کرتا وہ 5 منٹ میں بیٹھ جائے، کیونکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہجے کو اور الفاظ کو بھی اتنا کور کرتے۔ اب مثال کے طور پر بتائیں، کسی نے تقریر میں کہا کہ ارے آج ہماری قوم اتنی بدنصیب ہو گئی ہے کہ فلاں فلاں کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ دیکھیں بڑے بدنصیب ہیں۔ مفتی اعظم ہند اسی وقت، ایسا نہیں کہ تقریر پوری کر لے بعد میں ان کو اسی وقت، مولانا رک جاؤ، یہ جملہ غلط نکالا آپ نے، امت مصطفیٰ بدنصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہیں کم نصیب ہے، بد نصیب کا مطلب ہوا بری نصیب والی۔ ارے بری نصیب والی ہوتی تو کبھی اس امت میں پیدا ہی نہیں ہوتی، نصیبہ اچھا ہے اس لیے سرکار کی امت میں آئے۔ ہاں یہ کہیں اعمال کی وجہ سے کم نصیب ہے، انہوں نے جملہ ٹھیک کر لیا، اب تھوڑا اور آگے بڑھیں، کچھ اور جملہ ہے، پھر
بتائیے کس کی تقریر کمپلیٹ ہوگی؟ اسی لیے مناسب لوگ یہی سمجھتے تھے ان کے جلسوں میں یا وہ جب بیٹھتے، اچھا یہ بھی نہیں کہ پیر صاحب رات کے 2 بجے آ رہے ہیں. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے جو لوگ اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو معلوم ہے جلسہ اگر عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد ہی اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ نہیں کہ پیر صاحب سب سے آخر میں دعا کے لیے آئیں گے، چاہے وہ جلسہ 11 بجے چلے 12 بجے چلے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک کو سنتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ آرام کریں آخر میں آ جائیں. آپ نے فرمایا میرے آنے سے پہلے پتہ نہیں کون کون کیا کیا بول جائے اور امت کو کیا کیا کہہ جائے، بعد میں آنے والے یہ کہیں گے مفتی اعظم کے اسٹیج سے ایسی بات ہوئی تھی. دلیل بنا لیں گے نا لوگ. لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہوا ہے، میرے تجربے میں موجود بات میں بتا رہا ہوں. بڑے بڑے پیروں کا اسٹیج کچھ جاہل مولوی استعمال کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے، جو من میں آیا وہ بک دیا. وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ ہیں کہ پھر کیا ہے، واللہ عالم. لیکن بدنامی اس بڑے شیخ کی ہوتی ہے، جب وہ تشریف لاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ان سے پہلے کیا کیا بولا گیا. بعد کی پبلک ہمیشہ اس کو دلیل بناتی ہے کہ نہیں اس اسٹیج سے کہا گیا جس میں فلاں حضرت آئے ہوئے تھے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے، بڑی توجہ فرماتے تھے. نماز کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں، دیکھیں صحیح معنوں میں پیر کون ہوتا ہے. پھر پیروں کی بات آئے تو مجھے بولنا پڑتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے کافی درگت بنائی تھی ہم نے. دیکھیں یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں ان کے لیے جو جھوٹے ہیں، اور جو سچے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی نہیں ہے بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. ہاں آپ سنیں، توجہ سے سنیں اس بات کو. پیر کون ہے؟ پیر ہے کہ پیر ہے؟ دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے. پیر بھی جو لکھا جاتا ہے اردو میں آپ دیکھیں سیم لکھا ہے، پے ہے یا ہے رے ہے، پڑھنے میں صرف تھوڑا فرق ہے. اس کو پیر پڑھتے ہیں اور اس کو پیر پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں حیثیت دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے. پیر وہ بلند ہستی کا نام ہے جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے. پیر اس چیز کا نام ہے جس کو سب جو ہے ذلیل سمجھتے ہیں. یعنی کسی کو کہہ دیا میرا پیر تیرے اوپر تو گویا کہ اس کو گالی دیا، لیکن پیر مجھ پر یہ گالی نہیں ہے. یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ پیر ہے کہ پیر ہے. سنیے، ایک شخص کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکٹ نکالنے کے لیے بھیجا. ظہر کے وقت وہ گیا، ٹکٹ نکال کر کے آیا. شام ہو گئی تھی، عصر ہو گئی تھی. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے پوچھا، ٹرین کا ٹکٹ نکالنے کے لیے کھڑکی میں لائن لگتی تھی، پہلے پوچھا کہ تیری ظہر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اس نے کہا حضور بڑی لمبی قطار تھی، اگر چھوڑ دیتا تو لائن چلی جاتی تھی. مفتی اعظم ہند اتنے جلال میں آئے کہ کہا فوراً اس ٹکٹ کو پھاڑ دو. جو نہیں ملنے والے ٹکٹ تھے، کہا میرے ٹکٹ کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تم نے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا میرے ایک ٹکٹ کے لیے. فوراً اتنی سختی کیا، اتنا ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ اس کو نماز دہرانے کا، نماز قضا کرنے کا حکم دیا. میرے عزیزو، وہ بندہ جو مرید ہے وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں دیکھا اگر میرے دوزخ میں جانے کی یا میرے جنت میں جانے کی فکر کسی کو ہے تو وہ میرے پیر کو تھی. ظاہر سی بات ہے میری نماز گئی ہے، فرق ان کو کیا پڑنے والا تھا. مفتی اعظم ہند جس پر اتنے جلال کے ساتھ کیوں تنبیہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیر ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرا مرید کسی نماز کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہو. پیر وہ ہونا چاہیے جو اپنے ہر مرید کو شریعت کا پابند بنا دے، اپنے ہر مرید کو اتنی تاکید کرے، اتنی تلقین کرے کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو جائے اور نمازوں کا پابند ہو جائے.